خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا سادہ سا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ کہ اے اللہ کے نبی آپ انہیں خبردار کیجئے، آپ انہیں آگاہ کیجئے، آپ انہیں ڈرائیے یوم الحسرہ، حسرت والے دن سے، وہ دن جب کہ حسرتوں کا کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ اذ قضی الامر وهم فی غفلہ، جب کہ سارا معاملہ ختم ہو چکا ہوگا اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ وهم لا یؤمنون، اس حال میں کہ وہ ایمان نہیں لائے ہوں گے، اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرتے ہوں گے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اور اس جیسی بہت ساری آیتیں جو روز قیامت آخرت کے تعلق سے ہیں، جگہ جگہ پر بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہر کوئی قصہ بیان کرنے کے بعد، احکامات بیان کرنے کے بعد، کسی پرانے نبی کا واقعہ بیان کرنے کے بعد، کسی پرانی قوم کی اور ان کے عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ کو جا بجا بکھرا ہوا یہ مواد ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر آپ کو روکتا ہے، کچھ دیر کے لیے آپ کو سٹاپ کرتا ہے اور کہتا ہے قیامت کے دن سے ڈرو۔ اور الگ الگ نام دیا گیا، کہیں کہا گیا ایسے دن سے ڈرو جہاں نہ باپ کام آئے گا نہ ماں کام آئے گی، ایسے دن سے ڈرو جہاں نہ بھائی کام آئے گا نہ دوست کام آئے گا، ایسے دن سے ڈرو جہاں آپ کی اپنی اولاد آپ کے کام نہیں آئے گی، ایسے دن سے ڈرو جہاں آپ کا خاندان آپ کے کام نہیں آئے گا، ایسے دن سے ڈرو جب کہ سارے راز کھول دیے جائیں گے، ایسے دن سے ڈرو جو کہ حسرتوں والا دن ہوگا۔ قرآن کی اس آیت میں قرآن روز قیامت کو اور آخرت کو حسرتوں والا دن کہا گیا، یوم الحسرہ۔ کیا مراد ہے حسرت سے؟ مان لیجئے آپ آج کسی ایک معمولی سے کسی امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، کسی ایگزام میں آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک حسرت ہو جاتی ہے کہ پھر میں فیل ہو گیا، افسوس ہوتا ہے آپ کو، لیکن آپ کے پاس اس افسوس کو بدلنے کا اور اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کا موقع ہوتا ہے۔ اب آپ اگلے ایگزام میں پاس ہو جاتے ہیں، آپ کا کوئی پروجیکٹ فیل ہو گیا، آپ کی کوئی ڈیل ناکام ہو گئی، آپ کا کوئی کام رہ گیا، آپ کو حسرت اور افسوس ہوتا ہے لیکن وہ چیز آپ کچھ دنوں کے بعد اس کا مداوع کر سکتے ہیں، آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں، اس ناکامی کو کامیابی سے آپ بدل سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس حسرت کی بات کر رہا ہے، یہ وہ دن ہے جب آپ کے پاس اس حسرت کا کوئی علاج نہیں ہوگا، جب ہم سب کے پاس اس کے بعد پھر کوئی چیز باقی نہیں ہوگی کہ اگر آدمی ناکام ہو گیا تو پھر کامیابی میں بدلنے کے لیے واپس دنیا میں آئے، ایسا کوئی میرے اور آپ کے پاس کوئی چانس اور موقع نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ورڈ اور اس بات کو لے کر خاص طور پر قیامت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ یوم الحسرہ ہوگا، جب لوگ ناکام ہو جائیں گے تو پھر وہ فائنل ناکام ہو جائیں گے، وہاں پر پھر واپس لوٹ آنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا اور اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، اور پھر وہاں پر صرف حسرتیں ہی حسرتیں ہوں گی۔ ہر آدمی حسرت بھر رہا ہوگا، افسوس کر رہا ہوگا، پشیمان ہوگا، پریشان ہوگا، نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا کہ اے کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا، لیکن اب دوبارہ کوئی موقع، کوئی سیکنڈ چانس وہاں پہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس دن کو کہ یوم الحسرہ، آپ انہیں ڈرائیے، انہیں بتائیے کہ یہ یوم الحسرہ ہے، کہ جب حسرتیں بھری جائیں گی، حسرت بھری آہیں بھری جائیں گی، لیکن واپسی کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ شریعت کے اندر، قرآن اور احادیث کے ذخیرے کے اندر مجھ کو اور آپ کو ایسے بہت سے مواقف اور مواقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کی آیتیں ذکر کرتی ہیں جس میں یہ خاص طور پر بیان کیا گیا کہ فلاں موقع پر قیامت کے روز ایک آدمی حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، اور بہت زیادہ حسرت اور افسوس کا بھی ایک اگلا مقام ہے، اور حد سے زیادہ حسرت بھرے گا کہ اے کاش میں ایسا نہیں کر رہا ہوتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ بہت سارے ایسے مواقع اور مواقف ہیں، لیکن طوالت اور لمبائی کے خوف سے میں آپ کے سامنے صرف آج کے اس خطبے میں ایک ہی موقف اور ایک ہی بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ جب کبھی موقع ملے گا ہم اس موضوع کو پھر کنٹینیو اور جاری رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ویسے قرآن کریم نے اسی حسرت کے موقف کو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انداز بیاں ہے قرآن کریم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے نقشہ کھینچ دیتا ہے، ہمارے سامنے اس وقت کا نقشہ کھینچتا ہے جب کہ ہمارے سامنے وہ حقیقت سامنے واضح نہیں ہوتی ہے۔ معذرتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ دن آئے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک دن
ایک نفس، ایک آدمی کہے گا یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں بہت زیادہ کوتاہیاں کی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو دین کا اور دیندار لوگوں کا مذاق اڑانے والا تھا۔ او تقول، یا پھر حسرت کے بعد کیا کہے گا، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اے کاش اللہ اگر مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقیوں میں سے ہو جاتا۔ او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرہ، یہی ہوتا ہے آدمی جب حسرت کرتا ہے تو پھر اس کے اندر خواہش کیا پیدا ہوتی ہے، او تقول لو ان، جب وہ دیکھ لے گا عذاب کو سامنے تو کہے گا لو ان لی کرۃ، اے کاش کہ میرے پاس واپس لوٹنے کا موقع ہوتا، اب یہاں سے واپسی کا ایک موقع ہوتا، میں واپس دنیا میں جاتا، وہ ساری جو کوتاہیاں تھیں، کمیاں تھیں، انہیں پھر سے برابر کرتا، ہر ایک ایرر، ہر ایک ایشو، ہر ایک مسٹیک کو پھر سے فکس کر دیتا، ہر چیز سیٹل کر کے میں واپس آنے کی کوشش کرتا، لیکن وہاں پر یہ موقع نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن کریم ہمارے سامنے اس سے پہلے یہ بات رکھ رہا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، تو جو جنت اہل جنت ہوگے وہ آپس میں بیٹھے ہوں گے، اب وہاں پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکون، اطمینان، آرام، یہی سب کچھ ہوگا، اللہ کی نعمتیں ہوں گی، اور وہ لوگوں کی محفلیں وہاں پہ جمتی ہوں گی اور وہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوں گے، ہر کوئی اپنا اپنا واقعہ، اپنا اپنا قصہ بیان کر رہا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیے قرآن کریم کے الفاظ سنیے، قال قائل منهم انی کان لی قرین، ان سب میں بولنے والوں میں سے ایک بولنے والا کہے گا، قال قائل منهم، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، انی کان لی قرین، کہ دنیا میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، جب میں ایمان لایا، اسلام قبول کیا، نبی کی بات پر اور ان کی ہدایات پر عمل کرنے لگا، تو میرے دوست نے مجھ سے کیا کہا، یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ مجھ سے کہا کرتا کہ تم بھی اس رسول کی، اس نبی کی باتوں کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، کہ تم بھی ان کی باتوں پر ایمان لانے والوں میں سے ہو، یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، اس کے بعد اس نے پوری کوشش کی اس کو بہکانے کی، یہ اللہ کا فضل تھا کہ وہ بہکاوے میں نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ کہے گا فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اب وہ سب باتیں کر رہے ہیں، اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ وہ مجھ سے ایسا کہا کرتا تھا، اور پھر وہ مجھے کہتا کہ جب ہم لوگ مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھانے کا کوئی 4 دن کی زندگی ہے، جسٹ فار انٹرٹینمنٹ، صرف انجوائے کرنا ہے، بھائی انجوائے کیجئے، زندگی گزاریے، نکل جائیے، یہ سننے میں آتا ہے آج کل دنیا دار لوگوں کا تو سلوگن ہے، ان کا شعار ہے، سمجھیے آپ۔ اس نے کہا نہیں، میں تو اللہ پر ایمان لے کر آیا، اب جنت میں ہے۔ اس نے کہا بیٹھے بیٹھے فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، چلو دیکھتے ہیں آخر ہے کہاں وہ۔ قرآن کہتا ہے فَاطَّلَعَ، وہ جھانکے گا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جہنم کو، دوزخ کو دکھائے اور ان کی حالات دکھائے۔ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، قرآن کہہ رہا ہے وہ اس کو دیکھے گا، فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جہنم کے بالکل بیچوں بیچ اسے نظر آئے گا اپنا دوست۔ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينَ، اپنے دوست کو جو اسے بہکایا کرتا تھا جہنم میں دیکھ کر وہ کہے گا تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينَ، اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، قریب تھا کہ میں بھی برباد ہو جاتا، قریب تھا کہ میں بھی تباہ و برباد ہو کر تیری طرح جہنم میں تیری صف میں شامل ہوتا۔ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينَ، یہ تو اللہ کا فضل، اس کی نعمت ہے، اللہ کی ہدایت ہے کہ میں بچ گیا تیرے بہکاوے سے اور میں جنتیوں کے ساتھ شامل ہو گیا، جنت میں آ گیا۔ کہنا یہ ہے ایک انسان کے لیے بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے ان میں سب سے بڑی نعمتوں کو اگر آپ گننا چاہیں گے تو اس میں ایک بڑی نعمت سچا مخلص خیرخواہ دوست، اور آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت اور زحمت وہ ہے آپ کا بدخواہ، بے عمل اور آپ کو برائی کی طرف لے جانے والا دوست۔ دوستی انسان کو بنانے میں، اس کی شخصیت کو نکھارنے میں بہت بڑا رول اور کردار ادا کرتی ہے، اور یہی دوستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی مثال دی ہے، کہا مثل الجلیس الصالح والسوء کمثل صاحب المسک ونافخ الکیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے اور برے، ایک نیک اور ایک گنہگار دوست کی مثال کیسی ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کہا ایک جیسا عطر والا ہے، ایک عطر فروش ہے، اور ایک بھٹی میں کام کرنے والا ہے، اس کی جیسی ہے۔ آپ کا ایک دوست ہے جو عطر فروش ہے، عطر والا ہے، عطر بیچتا ہے، عطر خریدتا ہے، عطر بیچتا ہے، ایسے آدمی کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے تو کیا کریں گے آپ؟
یا تو آپ اس سے عطر خریدیں گے، یا تو وہ خود آپ کو دوستی میں محبت میں عطر تحفے میں دے گا. دونوں طریقوں سے آپ جو ہے معطر ہیں اور خوشبو میں بالکل لپٹے ہوئے ہیں. یا پھر کم از کم آپ عطر کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل جو معطر ماحول اور فضا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کم از کم آپ کی وہ خوشبو جو ہے آپ کے کپڑوں میں، آپ کے بدن میں، آپ کے لباس میں بھی آئے گی. تو جس خوشبو والی جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پر کچھ نہ کچھ ایفیکٹ پڑے گا، اس کا کچھ نہ کچھ اچھا اثر آپ پر ہوگا اس کا. لیکن وہی اگر آپ ایک بھٹی میں کام کرنے والے لوہار کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے، یہ مثال دی گئی ہے معذرتاً، تو اگر وہ آپ جب وہ کام کر رہا ہے، بھٹی میں وہ چیزیں سلگا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، یا تو وہ آپ کا کپڑا جلائے گا، یا آپ کا بدن جلائے گا، یا کچھ نہ کچھ ہوگا تو اس کی کوئی چنگاری اڑ کر جو ہے آپ کے کپڑوں اور آپ کے لباس کو داغدار کرے گی. یہ مثال دی گئی ہے ایک اچھے اور برے دوست کی. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ اگر آپ جو ہے اچھی صحبت میں رہیں گے تو آپ بھی اچھے بنیں گے، اور بری صحبت میں رہیں گے تو برے بنیں گے. ایک صحبت کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے، میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہم سب جانتے ہیں، سب سے قریبی، سب سے سچے، زندگی کے ہر موقع پر آپ کا ساتھ نبھانے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اس کا سب سے پہلا فائدہ کس کو ہوا؟ اللہ کے رسول کے دوست کو ہوا. گھر سے باہر کی بات ہو رہی. سب سے پہلا فائدہ اس کا کس کو ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے سچے، سب سے قریبی ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوا. اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے، اور بالکل قیامت تک یہ بات لکھی جائے گی کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے والا کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ مرتبہ، یہ فضیلت کیسے ملی؟ دوستی کی بنیاد پر. اور ایک مثال یہ ہے سب سے اہم، کہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اگر آپ درجہ بندی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ فضیلت والے صحابہ خلفائے راشدین ہیں، جو 4 صحابہ ہیں. اور اس کے بعد وہ صحابہ ہیں جنہیں ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی نشست میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی، جنت کی بشارت دی کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا نام لیا جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یعنی ایسے 10 صحابہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی. ایسے اور بہت سے صحابہ ہیں، لیکن اس ایک حدیث کے اندر، ایک ہی بیٹھک میں آپ نے ان کا نام لیا، جن کی وجہ سے ان کی فضیلت جو ہے نمایاں اور ظاہر ہوتی ہے. اور یہ 10 صحابہ جو ہیں، ان میں سے 5-6 صحابہ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذریعہ کون بنے پتہ ہے آپ کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیوں؟ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کی دوستی تھی. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ. یہ وہ صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، جن کا نام اگر آپ سب سے پہلے لینا چاہیں تو یہ ٹاپ 10 میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام کی موجود ہے جماعت. اور ان میں جو ٹاپ 10 کے لوگ ہیں، بالکل عشرہ مبشرہ جو ہیں، وہ صحابہ کی سب سے بڑی فضیلت والے جو لسٹنگ ہوئی ہے، ان میں سے وہ صحابہ کو ایمان کیسے ملا ہے؟ ان کی اپنی صحبت کی وجہ سے، ان کی اپنی دوستی کی وجہ سے، ان کے اپنے دوست کی وجہ سے. اور وہ دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یعنی اگر آپ کا دوست اچھا ہے، آپ کا دوست سچا ہے، آپ کا دوست مخلص ہے، آپ کا دوست نیک ہے، تو آپ کو نیکیوں کی طرف لے جائے گا. باتیں کرتے رہیں گے، باتیں کرتے کرتے آپ کو مسجد کی طرف لے آئے گا. باتیں کرتے ہوں گے، آپ بیٹھے ہوں گے، وہ کہے گا بھائی وہاں پر فلاں شیخ کا، فلاں صاحب کا درس چل رہا ہے، آئیے بیٹھتے ہیں، آج شریک ہوتے ہیں. آج جو ہے شام میں وہاں پر جو ہے ایک درس ہونے والا ہے، آئیے وہاں پہ شریک ہوتے ہیں، سب ساتھ میں مل کر درس. اور وہی برا دوست کیسے کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یاد رکھیے، آپ ماں باپ کی بسا اوقات بات نہیں سنیں گے، لیکن دوست کی بات سنیں گے. دوستی انسان کی زندگی پر اس قدر اثر انداز ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ، آپ یہاں پہ جتنے بھی لوگ 30 اور 40 کے پیٹے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی عمر 30 کی ہے، 40 کی ہے، 20 والوں سے ابھی مخاطب نہیں ہوں کہ ابھی ان کا ذہن اتنا میچور نہیں ہوا ہے. 30 40 50 60 جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، ریکال کیجئے، اپنے ذہن میں سوچئے، آپ کی جو بری عادتیں ہیں، ان بری عادتوں کو اپنانے میں بہت بڑا ہاتھ آپ کے دوستوں کا ہوگا، آپ کے ماحول کا ہوگا، آپ کے اسکول کے، آپ کے کالج کے دوست. آپ یاد کریں گے نا، آپ کی اپنی جو مائنڈ میں ہسٹری ہے ذرا چیک کیجئے. آپ سوچئے، آپ کو خیال آئے گا کہ فلاں دوست کی وجہ سے، فلاں کلاس کے بچوں کی وجہ سے، فلاں دوستوں کی جماعت کی وجہ سے، اس گروپ کی وجہ سے میں وہ کام کیا کرتا تھا اور اس عادت میں مبتلا ہوا. جب بھی ہم کسی نوجوان سے، کسی دوست احباب سے، ساتھ میں کام کرنے والوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں بسا اوقات ان بچوں سے جو سگریٹ وغیرہ پیا کرتے ہیں، مطلب عادت کیسی لگی جی آپ کو؟
تو نہیں شیخ، اصل میں بات یہ ہے بھائی کہ مطلب ہم لوگ 10th میں تھے، لاسٹ دن تھا ہمارا، ہم سب نے جو ہے پلان بنایا کہ بس ذرا کول دکھنا ہے. کیسا دکھنا ہے؟ کول دکھنا ہے. بس ایک بار ٹرائی کریں گے چھوڑ دیں گے، یہ پلان بنا. اور ان لوگوں نے جو ہے سب نے سگریٹس لے کر آئے، اور جو پہلا دن تھا وہ کبھی آخری دن نہیں بن سکا، وہ آج تک وہ عادتیں باقی ہیں. اور ایسے ہی ہوتا ہے. چل چھوڑنا، چلتے ہیں نا، ایک بار چلتے ہیں، جا کے دیکھیں گے نا ہوتا کیا ہے. دوستوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، ایک کش لگانے میں کچھ نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اپن وہاں جا کے پئیں گے، ایسی جگہ جا کے پئیں گے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا. یا پھر ایسی اپن ایک ایسی گیٹ ٹوگیدر ہوگی، ایسی پارٹی ہوگی جسے کوئی دیکھنے والا نہیں. دوستوں میں یہی ہوتا ہے، ایک بار جانے میں کچھ نہیں ہوتا، چلو تھیٹر کی طرف. ارے بہت زبردست فلم ہے، بھرپور ایکشن ہے، بھرپور سسپینس ہے، فلا ہے. دوست کی تعریف ایسی ہوتی ہے، ایک پورا محلے والا، پورے محلہ مل کر بھی تعریف کرا تو آپ نہیں سنیں گے، لیکن دوست کی بات آپ سنیں گے. آپ کوئی چیز جا کر خریدیے دکان میں، آپ کو کوئی چیز خریدنا ہے، آپ کپڑا خرید رہے ہیں، پرس خرید رہے ہیں، آپ والیٹ خرید رہے ہیں، آپ جو ہے کچھ ٹی شرٹ، آپ شرٹ خرید رہے ہیں، آپ کی دکان والا بولے گا نہیں بھائی اچھا نہیں دکھ رہا، لیکن آپ کا دوست زبردست دکھ رہے بھائی. آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی صاحب اب یہ لینا چاہیے میرے کو. میں آپ کو عام انداز میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہے. یاد رکھیے، ایک شیطان کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ نیکیوں کے راستے سے جو ہے میں اس کو گناہ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، اور یہ گناہوں کی طرف راغب نہیں ہو رہا ہے اور گناہ کی طرف آنا نہیں چاہ رہا ہے، تو پھر وہ دوسرے شکل میں آتا ہے، وہ دوست کی شکل میں آتا ہے. کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں بول رہا ہوں تو نہیں سن رہا ہے، میرے وسوسوں پہ کان نہیں دھر رہا بھائی. آج کل انہیں ذرا دوسرا طریقہ اپنانا پڑے گا، اور وہ دوسرا طریقہ دوست ہوتا. دوست کی بات سب سنتے ہیں، تو آپ کی دوست کی شکل میں وہ آتا. چلے جائیں گے، پلان بنایا ہمارا 2-4 لوگوں کا بن گیا، تم بھی آ رہے نہیں آ رہے تم. اب 2-4 آپ کے خاص لوگ اگر جو ہے پلان میں شریک ہیں تو آپ کیسے پیچھے رہیں گے، چاہے وہ پلان کیسا بھی ہو. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو، آپ کا اور میرا کیریکٹر طے کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں میری اور آپ کی پرسنالٹی بنانے میں معاون اور ایک اہم رول ادا کرتی ہیں. جب آپ نوجوان ہیں، بالکل نوخیز ہیں، ابھی جو ہے آپ کی زندگی آگے بڑھنے والی ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، بعد میں آپ ریگریٹ کرتے ہیں، بعد میں آپ بہت زیادہ افسوس کرتے ہیں، عادت لگ گئی، چھوڑنا چاہ رہا ہوں نہیں چھوڑ رہا ہوں، وہ عادت کی وجہ سے فلاں بیماری آ گئی، اس عادت کی وجہ سے فلاں پرابلم ہو گئی، اب سٹیمنا کا پرابلم ہے، تھکن ہے، فلاں ہے، ایسا ہے. 10 لوگ 10 قسم کے قصے سناتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے ساتھ آپ بات چیت کریں گے، ان کے قصے سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کی ساری بری عادتوں کا ذمہ دار یا تو آپ ہیں یا تو آپ کے دوست ہیں، آپ کی صحبت ہے، اور وہ بھی انڈائریکٹلی ہے، ورنہ یقیناً آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ ہی اس گڑھے میں گرے. کیونکہ کل میں آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے نہیں اللہ تعالیٰ شیطان بہکایا تھا اس لیے، آپ کیوں بہکے، بلکہ پوچھے گا اللہ، ہے نا. تو میں آپ سے اس طرح گفتگو کے انداز میں کیوں بات کر رہا ہوں پتہ ہے؟ یہ آپ کی اور میری زندگی برباد کر سکتی ہے. جیسے وہ جنتی شخص جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچتے ہوئے بتایا کہ فلاں آدمی مجھے بہکایا کرتا تھا، میرا دوست تھا، بہت قریبی دوست تھا، اب جھانک کر دیکھ رہا ہوں تو جہنم کے اندر ہے. اور اس نے اپنے دوست کو دیکھ کر کیا کہا؟ اللہ ان کی طرح تردین، قریب تھا، بس میں ہلاک ہونے والا تھا، برباد ہونے والا تھا، اس کی باتوں میں آ جانے والا تھا. اگر اس کی باتوں میں آ جاتا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا دین اور اس کی ساری چیزیں چھوڑ کر میں اس کے ساتھ چلے جاتا. آپ کو اس کی سب سے بڑی مثال وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن، اس دن کو یاد کرو جب ایک ظالم آدمی جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے کیا کرے گا؟ اپنی انگلیاں چبائے گا افسوس کے ساتھ، حسرت کے ساتھ. یا ویلتا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لیا ہوتا. یہ اس کے بعد کیا کہے گا؟ کیونکہ وہ راستہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے بتائے؟ اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب سب سے سچی بات بتائے گا. آپ کو یاد رکھیے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اس کا دوسرا جملہ، اس کا دوسرا سینٹنس کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے قریش کا، مکے کا جو ہے ایک کافر کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. بہت بڑا لیڈر، سردار تھا وہ، مختلف نام آئے جس میں ایک عقبہ بن ابی معیط کا نام آیا. بڑا سردار تھا، بڑے خاندان کا آدمی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا، ایمان لا لیا یا ایمان کا ارادہ کر لیا. اب اس کا دوست ابی بن خلف، اور ایک نام بھی آتا ہے امیہ بن خلف، جو بھی ہو، اب اس کا دوست آیا اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی اتباع کرنے والا ہے اور تو اس پر ایمان لانے والا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ تو کہا ہاں میرا ارادہ ہو رہا ہے. تو کہا اگر تو نے ایسا کیا نا، میری تیری دوستی آج سے ختم.
آج سے میری تیری دوستی ختم, میں تیرا چہرہ بھی نہ دیکھوں گا اور تجھے میں پہچانتا بھی نہیں. ایسی اور اسی قسم کی باتیں دوستیوں میں ہوا کرتی ہیں. اپنی دوستی ختم بھائی بولے, صرف اس بات کی وجہ سے, صرف اس دوست کے بہکاوے میں آ کر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ایمان لانے کا اور پھر جو ہے اس ایمان پہ ثابت قدم رہنے کا ارادہ ترک کر دیا. اب اس آدمی کی حالت کیا ہوگی قیامت کے دن, آپ سوچئے. جس کے ہاتھ سے ایمان نکل گیا ہو, ایمان کی دولت چھوٹ گئی ہو. اپنی بس نکل گئی تو اپن کتنا صدمے میں آ جاتے ہیں. ہاں, ٹرین چھوٹ گئی تو پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ. جس کے ہاتھ سے ایمان کی دولت چھوٹ گئی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت چھوٹ گئی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخلے کا اعلان کر دیا گیا, اس آدمی کا افسوس کس درجہ بلند ہوگا سوچیے آپ. اور اسی آدمی کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے, انگلیاں چبا چبا کر افسوس کرے گا, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش کہ اس آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا, اے کاش کہ اسے دوستی نہ کی ہوتی, آج میرا یہ حشر نہ ہوتا, آج یہ میرا انجام نہ ہوتا, آج یہ میرا نتیجہ نہ نکلتا. اللہ کا یہ جو کلام ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے اور قیامت کے دن میں جو لوگ ہیں وہاں پہ ان لوگوں کی جو کیفیت ہے اور ان کی زبانی یہ جو سارے اسٹیٹمنٹ, یہ سارے بیانات میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. کیوں؟ مجھ کو اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے, مجھ کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے, مجھ کو اور آپ کو وارن کرنے کے لیے, مجھ کو اور آپ کو خبردار اور آگاہ کرنے کے لیے کہ یاد رکھیے اس دنیا میں مجھ کو اور آپ کو جینا ہے اس یوم الحسرہ کے لیے, لیکن حسرت مجھے اور آپ کو اللہ نہ کرے کہ کبھی نصیب ہو. مجھے اور آپ کو آخرت کے لیے جینا ہے. یقیناً میں اور آپ, میرا اور آپ کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے, میرا اور آپ کا ایمان اور ہم عمل میں سست ہو سکتے ہیں. ہر وقفے کے بعد یہی تو جمعہ کے جو اوقات ہیں, یہ جمعہ کا خطبہ آپ کے لیے میرے لیے ریمائنڈر ہے, کہنے والا بھی تازہ دم ہو کر جائے, سننے والے بھی ریفریش ہو کر جائیں. ایمان کو ریفریش کیجیے, اپنے ایمان کو ریفریش کیجیے, تازہ کیجیے. یہ جو دروس, یہ خطابات, یہ پروگرامز, یہ لیکچرز, یہ القاء, یہ محاضرات, یہ مجھ کو اور آپ کو اپنے رب سے قریب کرتے ہیں. اس موقع کو غنیمت جانیے, ان مواقع کو غنیمت سمجھیے. جب کبھی ہم سست پڑنے لگیں, مجھ کو اور آپ کو ریمائنڈر کی ضرورت ہے, مجھ کو اور آپ کو تذکیر کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے باتیں کہی گئی ہوں, ہو سکتا ہے باتیں سنی گئی ہوں, وہی باتیں دوبارہ دہرانے میں کوئی قباحت نہیں. کہا فذکر, بار بار نصیحت کرو, بار بار بتاؤ. کیوں؟ ان نفعات الذکریٰ, کیونکہ یہ نصیحتیں فائدہ پہنچاتی ہیں, یہ نصیحتیں اثر کرتی ہیں, یہ نصیحتیں اپنا رنگ لاتی ہیں, یہ نصیحتیں مجھ کو اور آپ کو اپنے رب سے قریب کرتی ہیں. میری اور آپ کی زندگی میں یہ چیز سب سے ایک اہم فیکٹر یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں اچھے دوستوں کا ہونا ضروری ہے. اچھے دوست مجھ کو اور آپ کو جنت سے قریب لے جائیں گے, نیکیوں سے قریب لے جائیں گے, مسجدوں سے قریب لے جائیں گے, قرآن سے قریب لے جائیں گے, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے قریب لے کر آئیں گے. اچھا اور برا دوست ہوگا تو آپ کو کہاں کہاں اور کن کن راستوں پر لے جائے گا, مجھ کو اور آپ کو سوچنا ہے. اور یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں پتہ ہے, یہاں پر جو لوگ جن کا کردار اب میچور ہو چکا ہے, جو لوگ اب ایسے نہیں کہ کسی بھی دوست کی باتوں میں نہ آئیں, اتنی ان کی عمر ہو چکی ہے, انہیں چاہیے کہ کچے ذہنوں اور معصوم نونہالوں اور بچوں کے لیے اس بات کی فکر کریں آپ کہ آپ کے بچے کن لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں, کیسے دوستوں کی صحبت میں رہتے ہیں, کن ماحول میں وہ رہتے ہیں, کن بچوں کے ساتھ وہ گھلتے ملتے ہیں, کیسے بچے ان کے جو ہے ان کے گروپ میں شامل ہیں. یہ آپ کو مجھ کو سوچنا ہے. ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا, جب تک وہ آئے گا کالج سے واپس تب تک آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے, تو پھر اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں. بعد میں پھر ہائے ہائے کرنے اور افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو مجھ کو سوچنا ہے کہ میرا اور آپ کا بچہ, میرا اور آپ کا بھائی, میرے اور آپ کے گھر کے بچے کن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, کیسی صحبت میں اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, کیسی محفلوں اور مجلسوں میں جاتے ہیں. آپ دیکھیے رات کے 12 بجے تک بھی کبھی ہم کام کے سے واپس لوٹ رہے ہیں تو نکڑوں پہ, گلیوں پہ, چبوتروں پہ بیٹھی ہوئی رہتی پوری ٹیم. کیا کر رہے ہیں آپ؟ چلیے کبھی آپ فری ہیں بیٹھ گئے, کوئی بہت دنوں بعد ملنے آئے آپ بیٹھ گئے, اچھی بات. میں مطلقاً بالکل جنرلی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل خراب ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہاں کر کیا رہے ہیں. کبھی کسی سے ملاقات کے لیے بیٹھ گئے, لیکن آپ کا یہ روزانہ کا معمول ہے کہ آپ 1 بجے تک بیٹھے ہوئے, فرصت سے بیٹھے ہوئے, سگریٹ پی رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, چلنے والوں کا, آنے جانے والوں کی باتیں ہو رہی ہیں, بیکار کا رت جگہ ہو رہا ہے, زبردستی کی جو ہے نا آپ شب برات منا رہے ہیں اور اپنا دن آپ خراب کر رہے ہیں. تو آپ کو مجھ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے بچے ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جو تھیٹروں کو جاتے ہیں, غلط جگہوں پہ جاتے ہیں, سگریٹ پینے والے ہیں, عیاشیاں کرنے والے ہیں, یا ابھی جن کے سامنے کوئی گول اور مقصد نہیں ہے زندگی کا, کم از کم کوئی دنیا کا ہی اچھا کام کر لیں, کوئی اچھا کورس انرول کر لیں بھائی, آپ کوئی اچھی پڑھائی پڑھ لیں, آپ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ اچھا کر لیں. آپ جو ہے کم از کم, میں تو یہ تک کہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو, کوئی جم جانے والے دوست کو پکڑ لیجئے, کم از کم آپ جو ہے فزیکلی تو فٹ رہیں گے. آپ
کم از کم آپ کی صحت دنیا یا آخرت دونوں میں سے کسی کا فائدہ ہونا چاہیے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ سپورٹس میں چلے جائیے، ایسے آپ کے دوست ہوں جو جن کے اندر جو ہے سپورٹس کا شوق ہو، وہاں چلے جائیے، آپ فٹ رہیے، مضبوط رہیے، ٹھیک ٹھاک رہیے۔ المؤمن القوی خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحب الی اللہ، ایک طاقتور مومن جس کے بازوؤں میں دم خم ہے وہ اللہ کو پسند ہے، وہ قوی مومن اللہ کے لیے جو ہے اللہ کے پاس اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ تو آپ ایسا کوئی کام کیجئے جس سے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہو، اور ایسے دوستوں کے ساتھ رہیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں جو رکھی ہیں بہت مختصر سی۔ میرے اور آپ کی دوستیاں کل قیامت کے دن حسرت نہیں بننی چاہیے، مجھ کو اور آپ کو یہ طے کرنا ہے۔ میری اور آپ کی دوستیاں نعمت بنے، زحمت نہ بنے۔ ابو بکر کی دوستی جسے ملے وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہو گیا، ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کا نام ٹاپ 10 میں آتا ہے، جنتی بن گیا وہ۔ ابو بکر کی دوستی اپنائیے، ابو جہل کی، عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف جیسے لوگوں کی دوستی مت اپنائیے کہ آپ نیک کام کرنے کے لیے نکلیں اور راستے سے جو ہے آپ کو، اب دوست تو کڈنیپ کر لیا تو نہیں بول سکتا میں آپ کو، لیکن وہ بھی ایک طرح کی کڈنیپنگ ہے۔ آپ جا رہے تھے مسجد کی طرف، وہاں سے اٹھا کے آپ کو کہیں اور لے کے چلے گئے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بہت سے ایسے لوگ، ہم نے ہاسٹل لائف گزاری ہے، ہم نے ہاسٹل میں زندگی گزاری، ہم نے دیکھا ہے بہت اچھے بچے، بہت اچھے بچے، بہت اچھا پڑھنے والے بچے، 2 سال 3 سال جن کے شروعات کے بہت اچھے رہتے، ذرا ان کی صحبت بگڑی، ذرا کوئی ایسی غلط صحبت میں وہ پڑ گئے، ان کی تعلیم بھی چلے جاتی ہے، ان کی ساری پڑھائی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایسی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ آپ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ 2-3 سال سے یہ بچہ ہاسٹل میں زندگی گزار رہا ہے اور بہترین پڑھنے والا، تعلیم میں بھی، اخلاق میں بھی، کردار میں بھی، اور وہ بچہ اس قدر اب بدل چکا ہے۔ تو آپ کو اس بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو بھی کالج لائف، اسکول لائف جو گزار رہے ہیں، ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کی زندگی میں جو آپ کے دوست ہیں، پہلے تو آپ بھی اچھے دوست بنے، آپ خود کسی کے دوست ہیں تو آپ اس کو اچھائی کی طرف لے کر آئیں، اور کم از کم کسی کی برائی کی طرف آپ جو ہے بہک کر نہ چلے جائیں۔ میں آپ کے سامنے ایک آخری واقعہ رکھ رہا ہوں۔ کچھ مہینوں پہلے ایک ٹویٹ میں نے پڑھا تھا جس میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ مجھے ایک بچے کی طرف سے ایک میسج ملا، اور وہ میسج یہ تھا کہ میں فلاں ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے کیسے جانتے ہو؟ تو کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں، وہ ان کا بہت پرانا کوئی دوست تھا، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور میرے والد نے کہا تھا کہ جب کبھی مجھے کوئی ضرورت پیش آئے تو میرے اس دوست سے جو ہے تم رابطہ کرنا اور کانٹیکٹ کرنا۔ تو اس نے مجھے یہ لباس کی، کچھ سائیکل کی، کچھ یہ چیزوں کی مجھے ضرورت ہے، اور انہوں نے فوراً جو ہے نا اسے مہیا کیا، اور انہوں نے وہ ٹویٹ کیا۔ تو اس قدر وہ چیزیں مطلب جذباتی تھی کہ آپ کی دوستی اس قدر سچی اور مخلصانہ ہے کہ آپ کا دوست جو ہے انتقال بھی کر جائے تو آپ اس ایک رشتے اور اس ایک تعلق کی وجہ سے کسی کے کام آ سکتے ہیں، اور اس کی زندگی میں جو ہے ایک یتیم بچے کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیر سکتے ہیں۔ میری اور آپ کی دوستی سچی ہونی چاہیے، مخلص ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سورج سر پہ ہوگا، کسی کو سایہ اور چھاؤں نصیب نہیں ہوگی، ایسے وقت میں کچھ لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے متحابین فی اللہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہوں گے، اب اللہ کی خاطر ملتے ہوں گے، نیکیوں پہ جمع ہوتے ہوں گے، خیر اور بھلائی کے کاموں پہ جمع ہوتے ہوں گے۔ ایسی دوستی کیجئے، آپ خود بھی ایسے دوست بنیے اور ایسے دوستوں کا انتخاب کیجئے۔ آپ دوسروں کی زندگیوں میں جو ہے خوشیوں کا اور جو ہے نیکیوں کا ایسی بہار لے کر آئیے، اور اپنی زندگی میں بھی آنے والی جو ہے بہاروں کو اپنے نیک دوستوں کی طرف سے آنے کے لیے جو ہے آپ اپنی کھڑکی، اپنی زندگی کی کھڑکی کو کھولیے تاکہ نیک دوستوں کی جو ہے روشنی آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں آ سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نیک توفیق دے۔ قرآن کریم کی ایک بات میں نے آپ کے سامنے ایک موقف رکھا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں یا پھر ایسے مواقع ہیں جہاں پر خاص طور پر اس عنوان کے تحت کہ حسرت، کل قیامت کے دن فلاں آدمی حسرتیں بھرے گا، افسوس کا اظہار کرے گا کہ میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ ان میں سے میں نے آپ کے سامنے یہ ایک بات رکھی ہے، دوستی، جو کہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ مجھ کو اور آپ کو سوچنا اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، خاص طور پر والدین اور جو گھر کے بڑے ہیں وہ اس بات کی فکر کرے کہ ان کے بچے، ان کی اولاد، ان کے چھوٹے بھائی بہن اور گھر کے بچے کن دوستوں کے ساتھ، کن محفلوں میں، کن ماحول میں رہ رہے ہیں اور ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، بس وقتی طور پر
ایسے ہی جو ہے وقت گزاری کے لیے نہیں بلکہ کسی مقصد کی خاطر کہی جائیں، کسی مقصد کی خاطر سنی جائے، ایسا جذبہ اور ایسا اخلاص مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔